ویلکم ٹو مائی چینل یقین کامل۔ شہر مقدس بیت المقدس دنیا کے ان قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جس کو بنی نوع انسان اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے ماننے والوں نے تاریخ سے آج تک عزت و احترام سے دیکھا ہے۔ یہ شہر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں محصور بھی ہوا، برباد بھی ہوا اور اجڑا بھی۔ یروشلم بیت المقدس اس خطے کی زمین اور اس کی زندگی جس عظیم فاتح کے انتظار میں صدیوں چلتی رہی، وہ عظیم فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس خطے نے جس شخص کے داخل ہونے پر اپنے باشندوں سمیت جشن و خوشیاں منائی، وہ شخص صرف اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بیت المقدس نے اپنی باہیں اس ہی قداور شخصیت حضرت عمر فاروق کے لیے کھولی۔ حضرت عمر فاروق کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد الغرا بن رباح بن عبداللہ بن رضاح بن عدی بن کعب بن لوئی۔ 8ویں پشت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہو کر مل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی کنیت ابو حفص تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کے لقب سے نوازا۔ آپ ہجرت نبی سے تقریباً 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے بیت المقدس تشریف لے جانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فتح یرموک کے بعد ملک شام میں مسلمانوں کو جب فتوحات حاصل ہو چکیں تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ملنے پر بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر بھی کہلاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سیاست اور ڈپلومیسی کے لیے مشہور تھے اور تاریخ اس صحابی کو سیاس العرب بھی کہتی ہے۔ اس وقت کیسر نے ارطبون نامی ایک بہادر اور مشہور سپہ سالار جس کی شہرت مدینے تک تھی، اس کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ کہا جاتا ہے جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ ہم نے اس کو عرب کے ارطبون سے لڑا دیا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس رومی سپہ سالار نے فوج کا ایک حصہ مقام اجنادین میں رکھا اور دوسرا حصہ مقام رم اللہ میں بھیجا اور ایک حصہ بیت المقدس کی طرف تعینات کیا۔ اس وقت اس خطے کی افواج کی سرداری حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر حضرت علقمہ بن حکیم اور مسرور بن عقی کو بیت المقدس اور ابو ایوب کو رم اللہ کی طرف روانہ کیا اور خود ارطبون سے مقابلے کے لیے مقام اجنادین کی طرف بڑھے۔ مقام اجنادین پر ایک سخت جنگ ہوئی اور رومی سپہ سالار ارطبون شکست کھا کر بیت المقدس کی طرف بھاگا اور گھس کر چھپ گیا۔ مقام اجنادین پر حضرت عمرو بن عاص کا قبضہ ہو گیا۔ ارطبون کے بیت المقدس میں داخلے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے غزہ، نابلس، لد، یافا وغیرہ مقامات پر قبضہ کر لیا اور بیت المقدس کے تمام مضافاتی اور ارد گرد کے علاقوں پر قابض ہو کر محاصرے کو سخت کر دیا۔ اس دوران سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ شام کی فتح سے فارغ ہو کر فلسطین بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس کی خبر قلعہ بند رومی افواج و باشندوں کو ملی جو محاصرے کے دوران قلعہ بند ہو کر مقابلہ و مدافعت کر رہے تھے،
تو ان کے حوصلے و ہمت شام کے فاتح کے آنے کی خبر پر اور بھی پست ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے صلح و صفائی کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے۔ اور مسلمانوں کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ صلح کے معاملے میں تعامل نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پیغامات کے جواب میں ایک تاریخی خط لکھا، جس کا متن یہ ہے: خوشی اور مسرت ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ راست پر چلتے ہیں اور رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم تم سے یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول محمد پر ایمان لاؤ، اور جب ایمان لاؤ گے تو ہمیں حرام ہے کہ ہم تمہیں ماریں، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو ہم کو خراج دو اور ہماری حمایت میں رہنا اختیار کرو، اور اگر یہ بھی قبول نہیں تو میں تمہارے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اور ہم بغیر فتح کیے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس خط کے بعد بیت المقدس میں بڑا صلح و مشورہ کیا گیا، اور ان کا بڑا پادری سفرونوس تھا۔ اس نے صلح قبول کر لی، لیکن ساتھ میں ایک عجیب شرط بھی لگا دی کہ یہ پاک مقام ہے اور اس کو میں خلیفۃ المسلمین کے سوا کسی اور کے سپرد نہیں کروں گا۔ یہ تمام صورتحال اور یہ شرط کا احوال تفصیل سے لکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس خط کے پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں مشاورت شروع ہوئی، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند کیا کہ مسلمان سخت پریشان ہیں، انہوں نے موسم کی سختی اور جنگیں برداشت کی ہیں، بہتر ہے آپ تشریف لے جائیں، انہیں تسلی ہوگی۔ جس کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور آپ روانہ ہو گئے۔ اپنے وقت کا طاقتور اور وسیع سلطنت کا حکمران خاکی رنگ کی اونٹنی پر مدینۃ الرسول سے قبلہ اول کی طرف چل نکلا۔ اونٹنی پر 2 تھیلے لٹک رہے تھے، ایک میں ستو اور دوسرے میں کچھ کھجوریں تھیں، اور ساتھ میں پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ آپ کے اس سفر کی سادگی و شان مشہور ہے اور تا قیامت مشہور رہے گی۔ جب یہ خبر وہاں کے ارطبون کو ملی کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق بذات خود تشریف لا رہے ہیں، تو وہ خفیہ راستے سے نکل کر مصر کی طرف بھاگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام جابیہ، جو بیت المقدس کے قریب کا مقام ہے، وہاں قیام کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید اور دیگر سرداران مسلمانوں کو وہاں پہنچنے کا حکم مل چکا تھا، اور وہ اصحاب وہاں پہلے سے موجود تھے۔ تاریخ بتاتی ہے جب مسلمانوں کے یہ سرداران آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے قیمتی پوشاکیں زیب تن کر رکھی تھیں اور شاندار کپڑوں میں ملبوس تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر غصے میں آ گئے، اور کہا جاتا ہے آپ نے کنکریاں اٹھا کر ان کے سینوں پر ماری کہ کتنی جلدی تم لوگوں نے وضع بدل لی، ایسا رہا تو خدا تم کو بھول کر تمہاری حکومت اوروں کو دے دے گا۔ جب ان سرداروں نے اس لباس کی وجہ سیاسی مصلحت و علاقائی کلچر و جنگی حکمت عملی بتائی اور اپنی پوشاکوں کو اٹھا کر پرانی پوشاکیں اور ان سے لٹکتی ہوئی تلواریں دکھائیں تو آپ کا غصہ کچھ کم ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنا کرتا سفر کے بعد دھونے کے لیے دیا تو مقامی سردار نے قیمتی پوشاک آپ کی خدمت میں دی، تو آپ نے اسے پہن لیا، اور جب اپنی قمیض دھل کر آئی تو اسے اتار دیا، جس پر اس مقامی سردار نے کہا کہ آپ عرب کے شاہ ہیں اور اپنے مفتوح ملک میں اونٹ کی سواری اور یہ لباس اچھا نہیں، ترکی گھوڑا منگوا لیجئے
اور یہ پوشاک پہنیں، رومیوں کی نگاہ میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ جس پر آپ نے فرمایا کہ خدا نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی اور حکومت دی، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ البتہ اپنی تھکی ہوئی اونٹنی کا خیال کر کے گھوڑے کی سواری کے لیے راضی ہو گئے، اور جب یہ ترکی گھوڑا اٹھلاتی ہوئی چال چلنے لگا تو فرمایا، روکو روکو، میں نے اس سے پہلے کسی کو شیطان پر سوار ہوتے نہیں دیکھا۔ جس فخر و غرور نے اس وقت میرے دل میں رہ پائی ہے وہ شاید تمہارے امیر کو ہلاک کر دیتا۔ یہ فرما کر آپ اس گھوڑے سے اتر گئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے مقامی باشندوں سے کیا برتاؤ اور سلوک کیا، اور وہاں کے بڑے پادری کے ہمراہ کن کن مقامات کی سیر کی اور کہاں نماز ادا کی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔